محمد ایک عورت نمازوں میں اتنی پکی نہیں ہے، ایک عورت عبادات میں آگے اتنی پکی نہیں ہے، لیکن زبان اس کی محفوظ ہے، آقا نے فرمایا جنت میں جائے گی۔ یہ معاشرتی زندگی ہے۔ آقا نے فرمایا المسلم اخو المسلم، قوم کو مت دیکھو، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، ظلم نہیں کرے گا اس کے اوپر۔ آقا نے فرمایا اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ آگے فرمایا ولا یسلمہ، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ آپ کبھی روڈ پر جا رہے ہوں گے، کبھی دیکھ رہے ہو اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، 50 گاڑیاں گزرتی، کسی کے دل میں اتنی حس نہیں ہوتی ہے، دیکھ کر کے جان لیتے ہیں یوں کر کے یہ چلو۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، کسی آدمی کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا 50 آدمی وہاں کھڑے ہو جاتے۔ ابھی اگر دیکھو تو نوجوان طبقہ تو پہلے موبائل نکالے گا، وہ مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اس کی قمیص اتری ہوئی، اس کا سر پڑ رہا ہے، کیا ہے؟ بے حسی ہو چکی ہے۔ انسانیت، میں تو ایک جملہ کہتا ہوں، ناراض مت ہو جاؤ، مسلمان بعد میں بنو، پہلے ہم انسان بنے۔ جانوروں کی زندگی سے تو ہم نکلے۔ جانور، امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جانور 3 قسم پر ہیں۔ ایک جانور وہ ہے جو فائدہ ہی فائدہ دیتا ہے، گائے ہے، بکری ہے، دودھ دے گا دے گا دے گا، دودھ دینا بند کیا، آپ نے ذبح کر دیا، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بعض جانور وہ ہے جو فائدہ بھی دیتے ہیں، کبھی نقصان بھی دیتے ہیں، یا فائدہ اور نقصان ان کا برابر ہے، جیسے لومڑی ہے یا اور اسی طرح کے جانور۔ بعض جانور تکلیف ہی تکلیف دیتے ہیں، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے۔ تو مولانا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتا ہے بھائی تم پہلے قسم کے جانور بنو، اگر وہ نہیں بنتے ہو تو کم از کم تیسرے قسم کا بنو۔ لیکن ہم اور آپ، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ بعض لوگوں کی زبان میں ڈنگ ہوتا ہے، بعض لوگوں کی زبان میں سانپ کا ڈسنا ہوتا ہے، بعض لوگ لپٹی کر کے بات کر دیتے ہیں، اس کو تانا دیتے ہیں، ایسی کر کے لپیٹ کر کے، اس غریب کو پتہ نہیں چلتا۔ قرآن نے فرمایا قولوا قولا سدیدا، بات سیدھی کر لیں۔ کسی کو اگر تنقید کرنا بھی ہے تو اس کا ایک حد ہے شریعت میں۔ آپ کو بتلاؤں، یاد رکھنا، حقوق العباد جو معاملات اور معاشرت ہے، اس میں ہم اور آپ بہت پیچھے بے حس ہو چکے ہیں۔ ایک آدمی سے وعدہ کیا، زبان سے تکلیف دے رہے ہو، وعدہ کیا، وعدے پر نہیں آ رہے ہو۔ میں تو یہاں تک اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں، گھر والوں نے کھانا بنایا، مغرب کے بعد حضرت نکل گیا، مفتی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ میں جا رہا ہوں حامد نذیر سے ملنے۔ بھائی کھانا، میں آ رہا ہوں۔ کھانا جا کر کے حامد نذیر کے پاس کھا لی، گھر والے انتظار میں۔ یہ ان کو ایذا دینا ہے، گناہ کبیرہ ہے بچوں کو۔ یہ اولاد کو، بیوی کو تکلیف دے، اس کو بتا دو بھائی میں نہیں آؤں۔ گھر کی ایک مشترک چیز پڑی ہوئی ہے، گھر میں صابن پڑا ہوا ہے، مثلا تولیہ پڑا ہوا ہے مشترک، سارے گھر والے استعمال کر رہے ہیں۔ اب اس کو اٹھا لیا، ادھر پھینک دیا، صفائی کر کے بال سکا کر کے پھینک دیا، اب پیچھے والے پیچھے ڈھونڈ رہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہم لوگ اور آپ، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ کے لیے ان چیزوں پر سوچو۔ دیکھو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں اکیلا، میری وجہ سے گھر بن جائے گا یا اس، نہیں، ہم ہر ایک اپنے اندر ایک جہان ہے۔ میرے ساتھ 500 لوگ وابستہ ہے، آپ کے ساتھ 500 لوگ وابستہ ہے۔ ایک حدیث پاک اللہ نے دل میں ڈال دی۔ اللہ پاک نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو صلہ رحمی کھڑی ہو گئی، صلہ رحمی کو بھی پیدا کیا۔ اس نے عرش کے پائی کو پکڑ کر کے کھڑی ہو گئی، بولا اللہ مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے، لوگ میری بے عزتی کریں گے۔ اللہ نے فرمایا، حدیث پاک سن لو، اللہ نے فرمایا کیا تو اس پر راضی ہے کہ جو تیرا لحاظ رکھے گا میں اللہ اس کا لحاظ رکھوں گا، جو تجھے راضی کرے گا میں اللہ اس کو راضی کروں گا، اور کیا تو اس پر راضی ہے
کہ جو تجھے ناراض کرے گا میں اس کو ناراض کروں. آج بھائی بھائی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار, دوستوں کے ساتھ تو بڑے خوش ہیں, لیکن بھائی کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, خالاؤں کے ساتھ, پھوپھیوں کے ساتھ. اور یہ ایک جملہ مشہور کر دیا ہے کہ رشتہ دار جو ہے وہ بچھو ہے. میرے محترم بھائیوں, اللہ کے لیے تھوڑا سوچ لیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤمنوا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا, اس وقت تک جنت میں داخل ہو نہیں سکتے ہو جب تک کہ مومن نہ بنو. اور آگے فرمایا مومن اس وقت تک بن نہیں سکتے ہو جب تک کہ ایک دوسرے سے پیار نہ کرو. یہ حدیث پاک صحیح ہے, بخاری مسلم میں موجود ہے. لا تؤمنوا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا, جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ مسلمان نہ بنو. اور فرمایا مسلمان نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ ایک دوسرے سے پیار نہ کرو. ہم ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں. 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے قطع تعلق کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے, آپ کو غصہ ہے, کسی بات پر انبن ہو گئی, 3 دن سے زیادہ نہیں. آپ سلام کریں گے کلام, اگر آپ سلام کلام بند کر رہے ہیں تو آپ کے اعمال رک گئے, اوپر نہیں جائیں گے آپ کے. محنت بھی کرو, نمازیں بھی پڑھو, روزے بھی رکھیں, تہجد بھی پڑھے, قیام اللیل بھی کرے, مدرسے اور مسجدیں بھی پڑھائیں, لیکن اس کے باوجود اللہ کے ناراض کر رہے ہیں. تو آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ مومن نہ بنو, مومن نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ ایک دوسرے سے پیار نہ کرو. ٹٹول لو اپنے دل کو, کتنا پیار ہے میں ایک دوسرے کے ساتھ. اور آپ نے فرمایا الا ادلکم, کیا تمہیں نسخہ ایک نہ بتلا دوں, اگر تم وہ نسخہ اختیار کرو تو تم ایک دوسرے کے ساتھ پیار شروع ہو جائے گا. ایک نسخہ بتلا دوں کہ وہ نسخہ اگر تم اختیار کرو تو تم ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے لگ جاؤ گے. جب پیار کرنے لگ جاؤ گے مسلمان ہو جاؤ گے, جب مسلمان ہو جاؤ گے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. فرمایا الا ادلکم علی شیء اذا فعلتم, کیا چیز ایک نہ بتلاؤں, اگر وہ تم اس نسخے پر عمل کرو تو تم ایک دوسرے سے پیار کرنے لگ جاؤ گے. افشوا السلام, سلام ایک دوسرے کو کرو, سلام عام کر لو. بھائی مجھے آپ بتلائیں, میں جو آپ سے آ کر کے ملتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کیا مطلب ہے؟ بھائی آپ کو 3 دعائیں دے رہا ہوں, آپ پر سلامتی ہے, آپ پر اللہ کی رحمت ہے, آپ پر اللہ کی برکت ہے. اگر یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہوا, آپ سے میں پوچھتا ہوں, آپ نے اس شخص کا تو بیڑا پار کر دیا, اس پر اللہ کی رحمت بھی ہوگی, اللہ کی سلامتی بھی ہوگی, اللہ کی گڈ مارننگ, گڈ نائٹ, آداب فلانا, یہ کیا ہے؟ ہمارے اسلام نے جو ہمیں, اسلام سلامتی سے ہے, مسلمان سلامتی سے, سلیمہ 3 لفظ ہے, سین لام میم. السلام علیکم میں سلامتی ہے, تو مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے, جس کے ایذاؤں سے, جس کے پریشانی